نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا نبي القبلتين السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا نبي التوبة السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا أحمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ اور نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر، نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور کہیں چار حرفوں میں نعت مکمل، کہیں چار حرفوں میں نعت مکمل خدا نے بنائے ہیں نام محمد۔ اور خدا خود فرما دیا اپنی کتاب میں، خدا خود فرما دیا اپنی کتاب میں، درود و سلام بھیجو تم شاہ ہدا کی جناب میں۔ منکر نکیر تم بھی سنو نعت مصطفیٰ، منکر نکیر تم بھی سنو نعت مصطفیٰ، فضول وقت ضائع نہ کرو سوال و جواب میں، فضول وقت ضائع نہ کرو سوال و جواب میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری گفتگو پچھلے جمعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت اور عظمت کے متعلق ہوئی تھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں وہ گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں، اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ وہی آیت سورہ احزاب کی 22 پارے سے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ آیت پر ہم نے پچھلے جمعہ گفتگو سماعت کی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا، یہ آیت شریفہ میں اللہ نے اپنے لیے ملائکہ کے لیے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہاں فرمایا اس آیت میں کہ درود و سلام اللہ اس کے فرشتے بھیجتے ہیں؟ پھر آپ نے یہ ترجمہ درود و سلام والا کیسے کیا؟ دیکھیے، آیت شریفہ ایک ہے، ایک آیت ہے، اور آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا یصلون علی النبی، ساتھ میں آگے کیا جملہ فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ کہہ کر آیت ختم نہیں کی، صلو علیہ وسلموا کہا، صلو علیہ وسلموا تسلیما کہا۔ تو اس وجہ سے وہاں یصلون کے معنی درود و سلام کے کیے گئے۔ آج سمجھ میں آئی؟
یصلون علی النبی کا مطلب درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے۔ یہ معنی کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ آگے حکم اللہ نے صرف درود پڑھنے کا نہیں دیا، درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ درود اور سلام پڑھنے کا حکم دینے کی وجہ سے وہاں یصلون علی النبی میں معنی یہ ہوئے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں۔ اسی لیے حکم ایمان والوں کو یہ دیا گیا کہ تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آگے چلیے آپ۔ اللہ رب العزت نے جہاں دوسرے اعمال کا بھی ہم کو حکم دیا، نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور وہ فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے حج ادا کرنے کا بھی حکم دیا، قربانی کرنے کا بھی حکم دیا، فطرے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، نہیں بولیے آپ؟ یہ سارے احکامات حق اللہ، حقوق العباد اپنا نے ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو ہر عمل کے لیے، بھلے آپ صدقہ خیرات کریں، بھلے آپ تلاوت قرآن کریں، بھلے آپ ذکر کی محفلیں سجا لیں، بھلے آپ سبحان اللہ پڑھیں کہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں کہ یا دعائیں مانگے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں سکھایا۔ 40 ربنا قرآن مجید میں، یعنی 40 دعائیں اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی قرآن مجید میں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے حبیب نے بے شمار دعائیں سکھائی احادیث شریفہ میں، اور دعا کے متعلق فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مگر ان سب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں اگر بندہ ریاکاری کرے تو وہ ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل مردود کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ ماعون 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یہاں فرمایا بربادی ہے نمازیوں کی، بے نمازیوں کی بربادی ہے، نہیں فرمایا نماز پڑھنے والوں کی بربادی ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کی بربادی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں یا نمازوں میں بھول جاتے رہتے ہیں، کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے، وہ نمازیوں کی بربادی، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا الذین هم یراؤن، وہ نمازیوں کی بربادی ہے جو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا اللہ والا ہے، اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا جو لوگ حج اس نیت سے کرتے ہیں لوگ ان کو حاجی بلائیں، حج اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے چرچے ہوں، تو حضور نے فرمایا ان کا حج منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ کیا؟ اور جو کوئی بندہ روزہ اس لیے رکھتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگ بڑا روزے دار کہیں، لوگ بڑا روزے دار سمجھے، اس کے روزے کا صلہ اور بدلہ حضور نے فرمایا بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اس کے روزے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ آپ تلاوت قرآن کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو تلاوت قرآن منہ پہ مار دی جاتی ہے، کعبے کا طواف کریں تو کعبے کا طواف منہ پہ مار دیا جاتا ہے، ریاکاری کی غرض سے کریں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں اور یہ دکھاوے کے لیے کریں، کیا؟ تو اللہ رب العزت اس کو رد کر دیتا ہے، منہ پہ مار دیتا ہے آپ کے۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ ہر عمل کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اور ساتھ میں فرمایا وہ عمل ریاکاری سے پاک ہونا تو قبول کرتوں، مخلص بندہ بن کے عمل کرے تو قبول کرتوں، وہ عمل میں اخلاص پیدا کرے تو قبول کرتوں، اس کے لیے شرط ہے۔ سب اعمال کا حکم اللہ ہی نے دیا مگر ریاکاری کی وجہ سے رد کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک عمل ایسا ہے درود و سلام کا پڑھنا، یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی بھی کسی بھی وقت نامقبول نہیں ہوتا، ہر وقت قبول ہی ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے پڑھے کہ مجھے لوگ عاشق رسول سمجھیں،
درود اس لیے زیادہ پڑھا لوگ اس کو بڑا اللہ والا سمجھے، درود اس کے لیے زیادہ پڑھا لوگ کہیں کہ بڑا نبی کا عاشق ہے، بڑا نبی سے محبت کرنے والا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ وہ درود کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی، کبھی رد نہیں کیا جاتا درود شریف۔ دکھاوے کے لیے پڑھا تو بھی قبول، بے وضو پڑھا تو بھی قبول، کھڑے رہ کے پڑھا تو بھی قبول، بیٹھ کے پڑھا تو بھی مقبول، لیٹ کے پڑھا تو بھی مقبول، کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی پڑھا تو بھی مقبول، کبھی مقبول نہیں ہوتا۔ بلکہ درود کے تعلق سے حضور نے یہ بتایا کہ دعا بھی اگر اس کے اول آخر درود پڑھ لیا جائے قبول کر لی جاتی ہے۔ نماز کے لیے حضور نے فرمایا جس نے میری آل پر اور مجھ پر نماز میں درود پڑھا، مجھ پر اور میری آل پر نماز میں درود پڑھا، اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے۔ تو نماز بھی قبول ہو رہی کس کی وجہ سے؟ درود کی وجہ سے۔ یہ ایسا مقبول ترین عمل ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا کہ درود شریف پڑھنے والے کو 1,60,000 مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو ایک صاحب سوال کیے حوالہ کیا ہے، وہ حدیث کا حوالہ کیا ہے؟ حوالہ بھی سن لیں۔ یہ حدیث امام سخاوی نے القول البدیع کے صفحہ نمبر 126 پر بیان کی، اور فیروز آبادی نے الصلاۃ والبشر میں صفحہ 114 پر بیان کی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج ادا کرتا ہے، حج کا فریضہ ادا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ کافروں سے لڑی جانے والی جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ ایسی جنگ جو کافروں سے لڑی جائے اور اس میں خود حضور بھی موجود ہوں تو اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو حج کرے اور حج کے فرائض ادا کرے اور اس کے بعد کسی غزوے میں شریک ہو جائے تو اس غزوہ میں شریک ہونے پر اللہ 400 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا فرمایا سرکار؟ ایک میرے ساتھ جہاد میں شریک ہونا، غزوے میں شریک ہونا، اس کا ثواب کیا ہے بولے سرکار؟ 400 مقبول حج۔ ایک غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ جب یہ سرکار نے حدیث سنائی صحابہ اکرام غمزدہ ہو گئے۔ کچھ صحابہ اکرام، اس میں کچھ لنگڑے تھے، کچھ ہاتھ سے معذور تھے، کچھ نابینا تھے، کچھ ضعیف نحیف کمزور تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے تو فضیلت سنائی کہ میرے ساتھ غزوے میں شریک ہو تو 400 مقبول حج کا ثواب ہے، اور تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ سعادت سے محروم ہو گئے، میں تو لنگڑا ہوں، میں تو لڑ نہیں سکتا کافروں سے میدان جنگ میں تو اندھا ہوں، میں نہیں لڑ سکتا، میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، میں کیا تلوار اٹھاؤں گا، کیا مقابلہ کروں گا، میں تو کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، میں کیا کافروں سے جہاد کروں گا؟ یا رسول اللہ ہم تو یہ فضیلت سے محروم رہ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا میرے محبوب کو جا کر خوشخبری سنا دے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے آپ کے صحابہ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، جو کوئی آپ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں 400 غزوات کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کتنے غزوات کا؟ 400۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ایک غزوہ 400 مقبول حج کے برابر ہے، ایک غزوہ۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا جائے تو 400 غزوات کا ثواب ہے۔ اب 400 کو 400 سے ضرب دے دو کتنا ہو رہا؟ 1,60,000 حج، 1,60,000 مقبول حج کا ثواب ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اور درود شریف ہر درد کی دوا، ہر مرض کا علاج ہے، ہر روزی میں برکت نہیں، درود شریف پڑھیے برکت ہو جائے گی۔ محدثین نے فقہا نے بیان کیا کہ جو زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ باپ کے درود پڑھنے کی خیرات اس کے 7 پشتوں تک بانٹتا رہتا ہے۔ فرمایا کتنے پشتوں تک؟ 7 پشتوں تک بانٹتا رہتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود آخر اتنا مقبول کیوں؟
ارے نماز بھی تو عمل تھا، روزہ بھی تو عمل ہے، حج بھی تو عمل ہے، زکوٰۃ بھی تو عمل ہے، قربانی بھی عمل ہے، فطرہ بھی عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ بھی تو عمل ہے، یہ بھی حضور نے کیا وہی عمل ہے، یہ انبیاء نے کیا وہ عمل ہے، یہ غوث پاک غریب النواز اللہ والوں نے کیا، صحابہ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، یہ بھی تو عمل ہے، ان کی بھی تو وہ مقبولیت اور وہ وزن ہونا چاہیے جو درود شریف کا رکھا گیا، مگر نہیں، جو درود شریف کا وزن رکھا گیا، اس کی جو قبولیت رکھی گئی کسی اور عمل میں نہیں رکھی گئی۔ ادھر ریاکاری ہو تو منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اور ادھر ریاکاری ہو بھی تو مقبول کر لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی سوال عرض کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، اب بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں ظہر کی واسطے اللہ کی، یعنی کیا کرتا ہوں؟ میں پڑھتا ہوں نماز، 4 رکعت میں پڑھتا ہوں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کا فرض روزہ میں رکھتا ہوں اللہ کی خاطر، نہیں؟ حج ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں فرض حج ادا کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ عمرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں عمرہ ادا کرتا ہوں۔ خیرات زکوٰۃ دیتے تو کیا؟ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ ہر عمل جب آپ کرتے چلے جاتے ہیں اس میں میں یا ہم ہوتا ہے، میں یا ہم ہوتا ہے۔ اور جب دعا مانگنے کی بات آتی ہے وہاں بھی یہی کہتے ہیں، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے دنیا دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے دوزخ سے بچا لے۔ تو دنیا مانگی بھی تو اس میں میں ہے، آخرت مانگی بھی تو اس میں میں ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے پھرتے ہیں، ہر عمل کے اندر میں ہے، میں۔ یہ اللہ کو میں پن پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم پن پسند نہیں ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، مجھے دے، مگر درود پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے۔ جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مولا میں درود نہیں بھیجتا، اللہم صلی علی محمد، تو درود بھیج دے تیرے محبوب پر۔ یہ ہے اصل مفہوم کہ جہاں پورے عمل ریاکاری سے رد کر دیے جاتے ہیں، ایک واحد عمل ایسا رکھا ہے اللہ نے، اس میں نہ میں ہے نہ ہم ہے، میں اور ہم پنے کا پورا ختم کر دیا اللہ نے معاملہ۔ فرمایا عرض کر بندے کہ مولا میری حیثیت نہیں تیرے محبوب پر درود بھیج سکوں، تو ہی ان کی شان کے لائق ان پر درود بھیج دے۔ اس لیے اللہ کو درود بہت زیادہ پسند ہے، سلام بہت زیادہ پسند ہے۔ بندہ دعا بھی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگتا، کہتا ہے مولا تیرے حبیب کو دے دے، تیرے حبیب پر درود پر بھیج دے، تیرے حبیب پر سلام بھیج دے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، رسول پاک کی ذات کے لیے مانگتا ہے۔ اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، رسول بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو تم میں زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہی میرے حشر میں سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ فرمایا جسے جنت کی زیادہ حوریں چاہیے مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرے، جنت کے محلات زیادہ چاہیے مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرے۔ ارے یہ نہیں فرمایا زیادہ نمازیں پڑھا کرے میرے قریب ہو جائے گا، زیادہ روزے رکھا کرے میرے قریب ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت کعب احبار صحابی رسول، وہ تورات کے کیا تھے؟ عالم تھے۔ کس کے؟ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تھی اس کے عالم تھے، صحابی رسول حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، مولا تو مجھ سے بات کرتا ہے مگر اس کے باوجود تو مجھے نظر نہیں آتا، تیرے میرے درمیان حجابات ہے، پردے حائل ہیں، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، بس گفتگو کرتا جاتا ہوں۔ اے اللہ تیرے اور میرے درمیان کتنی دوری ہے ابھی فی الوقت؟ جب میں بات کرتا ہوں تو کتنی دوری ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان جب ہم کلامی چلتی ہے تو 70,000 پردے حائل ہیں۔ فرمایا اللہ نے 70,000 پردوں کے اس طرف تو ہے تو 70,000 پردوں کے اس طرف میں ہوں، اور ہر پردے کا فاصلہ زمین سے آسمان کے اتنا ہے۔ ایسے 70,000 پردوں کے اس طرف تو، اس طرف میں،
اب ہم کلامی ہوتی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں تیرے قریب ہونے کے لیے کیا عمل کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا کانوں سے سنی جانے والی بات قریب ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے نظر سے تیری آنکھ کتنا قریب ہے میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، اگر تو چاہتا ہے تیری زبان سے نکلنے والی بات تیرے زبان کے کتنا قریب ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے قلب کی دھڑکن تیرے دل سے کتنا قریب ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، تیری سانس جو جسم میں داخل ہو رہی ہے ناک کے ذریعے وہ تیرے ناک کے کتنا قریب ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں، تو اے موسیٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین پر درود و سلام پڑھ، میں تجھے اس سے بھی زیادہ قریب کر لوں گا۔ حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ ذرا تصور کیجئے، مفسرین نے بیان کیا قرآن کریم میں اللہ نے سنایا کہ اللہ نے وحی کی شہد کے مکھی پر، کیا کیا اللہ نے؟ شہد کے مکھی پر وحی کی۔ تو اس کی شروحات میں اس کی تفاسیری میں محدثین نے بیان کیا کہ شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، اور رس چوس کر اپنے جو ہے پٹھے تک آنے تک وہ کیا عمل کرتی ہے، اللہ کا کون سا ذکر کرتی ہے جس کی وجہ سے کڑوا رس جا کر مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، شہد بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے شفا کا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا وحی کی تھی وہ شہد کی مکھی پر؟ شروحات میں مفسرین نے بیان کیا کہ وہ مکھی جب اپنے پٹھے سے نکل کر وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، وہاں سے لے کر اپنے پٹھے پر آنے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہے، اس کی برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے، وہ کڑوا رس مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ دیکھو نام محمد لیتی جاتی ہے تو سرکار دو جہاں کے نام پاک کی برکت سے مٹھاس آ جاتی ہے، اور جب درود شریف بندہ کثرت سے پڑھنے لگتا ہے اس کے دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے، سرکار کی محبت دل میں مضبوطی سے بیٹھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کبھی رونے والا نہیں تھا مگر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، بات بات پر رونے لگتا ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دے تو رونے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دل کی سختی اگر ختم کر دینا چاہتے ہو تو رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والے بن جاؤ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ درود شریف جو ہے فرض ہے یا واجب ہے؟ محدثین بیان کرتے ہیں حدیث کی شروع میں کہ درود شریف کا پڑھنا امت کے اوپر فرض ہے، مگر تعداد متعین نہیں ہے، تعداد کے تعین کے بغیر کہ درود شریف کتنا پڑھنا اس کی تعداد فکسڈ نہیں کی اللہ نے، لیکن درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ لیکن اور ایک بات، جب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جب نام سنا جائے گا، محمد یا احمد، درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ درود پڑھنا مومن پر واجب ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ایک محدث بیان کرتے ہیں میں سرکار پر بس خالی درود پڑھتا تھا، سلام نہیں پڑھتا تھا، درود ہی پڑھتا تھا۔ سرکار کو خواب میں دیکھا، حضور مجھے نظر انداز کر کے جا رہے ہیں، میں حضور کے پاس آیا، سرکار کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، دست مبارک کا بوسہ لے کر میرے سر پر رکھ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، سب محدثین پر توجہ فرما رہے ہیں، میں بھی حدیثوں کا نقل کرنے والا ہوں، میں بھی حدیثوں کو لکھنے والا ہوں، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا تم مجھ پر صرف درود بھیجتے ہو، سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ یہی وجہ ہے کہ میں تم سے نظر انداز کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بعد سے میری جرت نہیں ہوئی کبھی زندگی میں کہ سرکار پر درود پڑھوں، سلام کو چھوڑ دوں، تو درود کے ساتھ سلام پڑھنا میں نے اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے شاگرد درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ روضۃ الاحباب میں
حضرت امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی کے بہت بڑے شاگردوں میں سے ہے، یہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں بڑے امام کہلاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے ان کے وصال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا۔ کون بول رہے؟ یہ امام شافعی کے شاگرد بول رہے۔ وہ شاگرد کون ہے؟ حضرت امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا امام شافعی کو، تو پوچھا حضرت والا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ تو اپنے وقت کے اتنے بڑے امام ہیں، باعمل نہیں، زہد و تقویٰ کا پیکر، کیا اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا اور مجھے جنت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کون سے عمل کو اللہ نے سب سے زیادہ مقبول فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک درود شریف کے عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی اور مجھے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو ایک درود ہے جو میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، تو وہ درود کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو انہوں نے پوچھا وہ درود کون سا ہے جو آپ بھیجا کرتے تھے؟ تو امام شافعی نے فرمایا خواب میں، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہی وہ درود شریف ہے جو میں کثرت کے ساتھ پڑھا اور لکھا کرتا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت کے اعلیٰ درجات عطا کیے۔ اور ایک واقعہ ہے، یہ جو ہے نا، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و عطرتی بعدد کل معلوم لک۔ القول البدی میں ہے، امام سخاوی نے بیان کیا، القول البدی میں ہے، اور تبلیغی جماعت والوں کی مشہور ترین کتاب فضائل اعمال، فضائل اعمال کے اندر آخر میں فضائل درود شریف کا انہوں نے ایک باب باندھا ہے، وہ باب میں واقعہ نمبر 35 ہے۔ کیا ہے؟ واقعہ نمبر 35 ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے عرض کیا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، مجھے میری بیٹی کے بارے میں بہت فکر ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ اسے قبر میں عذاب دے رہا ہوگا، وہ بڑی نافرمان تھی اور نمازوں کو ترک کرنے والی تھی، مجھے اس کے گناہوں پر گرفت کا خدشہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا حال دریافت کروں، وہ خبر میں کیا حالت میں ہے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، مولا علی شیر خدا کے خلیفہ ہیں، کیا؟ تو آپ جو ہے نا فرمائے کہ 4 رکعت نفل نماز عشاء کے بعد پڑھ، اور کیسا پڑھ؟ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 1 دفعہ اور الہاکم التکاثر کا سورہ 1 دفعہ پڑھ، 4 رکعت میں بھی یہی پڑھ، اور 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے تشہد پڑھ کے اٹھ جا، آخری رکعت میں سلام پھیر۔ یہ 4 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ، چاروں رکعت میں بھی الحم کا سورہ 1 دفعہ، الہاکم التکاثر کا سورہ 1 دفعہ پڑھ، اور اس کے بعد میں کسی سے کچھ بھی بات کیے بغیر سرکار پر درود شریف پڑھتے رہے، اتنا پڑھ کہ تجھے نیند آ جائے، سو جانے تک درود ہی بھیجتی رہے، یہ فرمایا آپ نے، تو تجھے تیری بیٹی کی خواب میں زیارت ہو جائے گی، دیدار ہو جائے گا، خواب میں نظر آ جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو وہ خاتون نے وہی کیا عمل، اب جب خواب دیکھی تو بیٹی کو عذاب میں پایا، آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، آگ کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا پایا، اور قبر میں چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، روتی چیختی چلاتی والدہ صبح میں حضرت حسن بصری کے حضور حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے میری بیٹی کو بڑے سخت ترین عذاب میں دیکھا، اس کے نجات کے لیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صدقہ خیرات کر۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لہذا تو یہ عمل کر، اللہ تعالیٰ تیرے بیٹی کی مغفرت فرما دے گا۔ والدہ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، دعائیں کر مغفرت کے لیے۔ وہ گئی گھر پہ صدقہ خیرات کی، دعائیں کرتی رہی، روزانہ صدقہ خیرات کا سلسلہ اس نے جاری رکھا، مگر کیا ہوا، کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری خواب دیکھ رہے کہ وہی لڑکی جس کی وہ والدہ آئی تھی چیختی چلاتی ہوئی، اس کی لڑکی جو ہے جو عذاب میں مبتلا تھی، وہ جنت میں جھولا جھول رہی ہے، سونے کے جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے، جنت کا اعلیٰ لباس پہنی ہوئی ہے، لباس فاخرہ میں ہے، اور مزے سے جھولا جھول رہی ہے، اس کو کئی خواتین جنت کی حوریں جھولا دے رہی ہیں۔
وہ جھولے میں جھولتے جھولتے حضرت حسن بصری کو پکار کر مخاطب کرتی ہوئی کہہ رہی ہے، اے حسن مجھے پہچانا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا میں وہی ماں کی بیٹی ہوں جس کے جو کیا ہے آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے جو ہے نا کوئی عمل پوچھا تھا، آپ نے اس کو نماز بتائی تھی اور اس نے مجھے عذاب میں دیکھا تھا۔ تیری والدہ نے تو تجھے عذاب میں دیکھا، پھر تو جنت میں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے قبرستان میں میرے جیسے عذاب میں 70,000 لوگ مبتلا تھے، 70,000 لوگوں کو یہی عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارے قبرستان سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا، وہ جاتے جاتے قبرستان میں سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اور پڑھ کر کہا اے اللہ اس درود کا ثواب یہ سارے قبرستان کے لوگوں کو پہنچا دے۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس نے جو ایک بار درود پڑھا اور اس کا ثواب جب بٹا، اس کا کچھ حصہ جو مجھے ملا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ولی، میری مغفرت ہو گئی، میرے عذاب میں تخفیف کر دی گئی اور مجھے جنت کا یہ درجہ عطا کر دیا گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بار درود پڑھ کے پورے قبرستان کو بخشا گیا، 70,000 مردوں کا عذاب اللہ نے اٹھا لیا۔ اب جو بندہ کثرت سے درود پڑھے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ایک واقعہ محدثین نے بیان کیا کہ ایک مجلس میں امام صاحب نے یا خطیب صاحب نے کہا بآواز بلند درود شریف پڑھیے، تو لوگوں نے آہستہ پڑھا، مگر ایک شخص نے بہت بلند آواز سے پڑھا۔ اب ہوا کیا، وہ تھا گناہگار اور وہ مر گیا، تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا تو گناہگار تھا، بدبخت تھا، مگر تیری مغفرت کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے خطیب صاحب سے سنا کہ جو جتنا بلند آواز سے سرکار پر درود پڑے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، تو میں نے محفل میں سب سے زیادہ بلند آواز سے درود پڑھا اور اللہ نے اسی درود پڑھنے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ ایسا عمل ہے عزیزان ملت اسلامیہ جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں نامقبول نہیں ہوتا، ہر وقت مقبول ہی مقبول ہوتا ہے۔ اس کو کبھی ترک نہ کریں۔ پڑھنے کے آداب میں 2-4 آداب بتا کے بات ختم کر دوں گا۔ یہ کیا ہے، درود شریف پڑھنے سے پہلے محدثین اولیاء اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ سرکار کا جب نام پاک آپ لے رہے، درود شریف جب پڑھے، اس کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کعبے کی طرف ہی رخ کر کے درود و سلام پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ مدینے کی طرف ہی رخ کر کے درود و سلام پڑھیں۔ جیسا آج کل ہمارے بعض حضرات کیا کر رہے ہیں، سلام پڑھو بولے گی ختم، ادھر ہی یوں کر دے رہے۔ تو اب نماز میں سلام پڑھا تو جب کیسا کرتا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں پلٹ جاتا کیا ادھر؟ اب کھڑے رہ کے اجتماعی سلام پڑھے تو کیا کر رہے، عجوبے کام کر رہے، عجیب قسم کے، کیسا کر رہے، تعجب خیز، پورے کے پورے پلٹ جا رہے اس سمت میں۔ کہیں کو پلٹا میاں بولے تو مدینہ ہے، تو درود و سلام کے لیے مدینے کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے، کدھر بھی رخ کر کے پڑھ سکتے آپ۔ اب میرا رخ کدھر ہے بولیے آپ کی طرف ہے، میں نے درود و سلام جب پڑھا تو آپ کی طرف رخ کر کے پڑھا ہے نہیں۔ جمعہ کا خطبہ دیتے امام صاحب، وہاں پہ درود و سلام پڑھے، ٹھہر کے پڑھتے ہو، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، یہ سلام بھی ہو رہا درود بھی ہو رہا، امام صاحب کھڑے رہ کے پڑھے۔ نماز میں جب آپ پڑھے تشہد میں یا ایھا النبی السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹھ کے پڑھے، درود ابراہیم بیٹھ کے پڑھے۔ نماز جنازہ جب آپ پڑھے تو نماز جنازہ میں ٹھہر کے پڑھتے، وہاں درود شریف پڑھے نہیں، نماز جنازہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی ٹھہر کے پڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا درود کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کھڑے رہ کے پڑھنا یا بیٹھ کے پڑھنا، کیسا چاہے پڑھ سکتے، اس کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہے، کس طرف چاہے اس طرف رخ کر کے پڑھ سکتے، اس کے لیے کسی سمت کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس طرف آپ رخ کر کے پڑھنا چاہے اس طرف رخ کر کے پڑھ سکتے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ، باوضو ہو جائیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ بے وضو بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول جب وضو ہوتا وضو سے پڑھتے، جب بے وضو رہتے تب بے وضو کی حالت میں بھی درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کا ہمارے سامنے عمل ہے، بے وضو بھی درود پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ، بہتر ہے وضو کر لے کے پڑھیں درود شریف، اور کیا کریں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں تو زیادہ افضل ہے۔ نہیں، آپ جس سمت میں رخ کر کے پڑھنا چاہ رہے پڑھ لے سکتے۔ آنکھ بند کر کے تصور کر لے کے رسول پاک میرے سامنے موجود ہے، میں حضور کو درود و سلام سنا رہا ہوں،
یہ تصور کر کے پڑھیں تو اور زیادہ اس کی فضیلتیں. اور کیا ہے معلوم ہے؟ درود شروع کرنے سے پہلے استغفار پڑھ لے 3 مرتبہ کم از کم. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اس طریقے سے 3 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ تصور نہیں کر سکتے اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اب درود شریف کون سا پڑھنا؟ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے. نماز میں جو درود پڑھے وہ درود سب درودوں سے افضل ہے. اگر کوئی یہ منت مانگا کہ اے اللہ میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں سب سے افضل درود پڑھ دوں، تو انہیں درود ابراہیم پڑھ لینا. یہ درود پورے درودوں کا سلطان اور بادشاہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے، تو وہ درود پڑھ لیے تو سب سے افضل ہے. اب اگر کسی کو اتنا بڑا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ چھوٹا درود پڑھنا چاہ رہا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا درود پڑھ لے. اور چھوٹا پڑھنا چاہ رہا تو علماء نے اس کے لیے بھی آسانی کر دی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہوں. اے اللہ ان پر درود بھیج اور سلام بھیج، اس کے معنی ہے. سمجھ گئے بات آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان عمل ہے. اگر آپ اس کو 1000 بار بھی پڑھے تو بس 5 منٹ میں 6 منٹ میں 1000 بار ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے. کیا ہم سرکار پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے 5 منٹ وقت نہیں نکال سکتے، 10 منٹ وقت نہیں نکال سکتے؟ پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم سرکار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ وقت نہیں نکال سکتے درود و سلام پڑھنے کے لیے تو ہم رسول پاک کے دعوی عشق میں جھوٹے ہیں. دعویٰ محبت کا اس وقت ہے کہ اگر بندہ نیند کی حالت میں ہو، اٹھایا جائے تو پہلے سرکار کو یاد کرے. تو دعویٰ محبت کا اس وقت ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو اتنا کافروں نے مارا، ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے اور 3 دن تک ہوش نہیں آیا. جب ہوش آیا تو گھر والوں سے پہلے پوچھتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں، حضور کی کیا حالت ہے. عشق جب بندے کو ہو جاتا ہے نبی سے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. اور ہمارے آقا کا دیکھیں امت کا کیسا خیال کرتے ہیں. عرش الہی پہ گئے تو سرکار نے امت کو یاد کیا. 70,000 دفعہ اللہ نے پوچھا محبوب اپنے لیے کچھ مانگ. حضور نے فرمایا میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے. اللہ شب معراج حضور کو بلا رہا ہے اور حضور کہتے پہلے میری امت کو بخشنے کا مژدہ سنا، میں آتا ہوں بول رہے سرکار. سمجھ رہے؟ ولادت ہوئی سرکار کی تو سرکار کی امی جان فرماتی ہیں میں نے محمد مصطفیٰ کے منہ سے یہ الفاظ سنے، ربی حبلی امتی. کیا فرمایا سرکار نے؟ اے میرے رب، اللہم اغفر لی امتی، اے میرے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. جو نبی پیدا ہوا تو امت کی مغفرت کی دعا کرے. اور جب سرکار کو قبر میں لٹایا گیا، مدارج النبوہ میں ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں قبر میں سرکار کو جب لٹایا گیا تو آخری دیدار کے لیے چہرے انور سے حضور کا کفن مبارک ہٹایا گیا تو میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے. تو میں نے یہ سوچ کر کہ حضور کیا کہہ رہے ہوں گے، میں نے اپنے کان حضور کے لبوں کے قریب کر دیے تو حضور یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی امتی، اے میرے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. ارے جس نبی نے اپنی ساری زندگی امت کی مغفرت طلب کی، کیا یہ امت کے اوپر لازم نہیں کہ وہ نبی نبی کہے، نبی پر درود و سلام کے ترانے بلند کرے؟ کیا یہ حق نہیں؟ اگر آپ کثرت سے درود و سلام کی مجلسیں اپنے گھروں میں منعقد کریں گے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے ملائکہ کا آنا جانا آپ کے گھروں میں ہوتا رہے گا. میں نہیں کہتا، محدثین نے کہا ہے، مفسرین نے کہا ہے، صوفیاء نے کہا ہے، خود رسول پاک نے فرمایا میری امت میں زمین پر کچھ فرشتے ایسے ہیں، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہی اللہ نے یہ رکھ دی ہے، کون درود پڑھا وہ لکھتے رہتے ہیں، کہاں سے درود پڑھا نام نوٹ کرتے ہیں، کس کا بیٹا ہے انہیں کس کا بیٹا ہے آدم علیہ السلام تک پورے شجرے کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں. اور قلم کیسے ہوتے ہیں؟ سونے کے. تختیاں کیسی ہوتی ہیں؟ چاندی کی. لکھت جس سے کی جاتی ہے وہ سونے اور چاندی کی ملاوٹ والی جو ہے نا سیاہی ہوتی ہے، انک ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے. اس سے تحریر کر کے ہیرے کے سلیٹوں پر وہ سلیٹ لے جا کر سرکار کے پاس پیش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میرا امتی کہیں سے بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، میں وہ درود و سلام
پیغام کو کیا کرتا ہوں، سنتا ہوں، مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو میرے قبر کے پاس سے درود و سلام پڑھتا ہے مجھے پہنچایا نہیں جاتا، میں خود میرے کانوں سے سنتا ہوں فرمایا۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرا امتی میری طرف توجہ کر کے درود پڑھتا ہے میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ یعنی آپ حضور کی طرف توجہ کر دے تو سرکار قبر اطہر سے آپ کی طرف توجہ کر دیتے ہیں۔ ایک امتی کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق و حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین و ما علینا۔